بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن۔ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ قصص النبیین ہے، اور یہ قصص النبیین کا جو لیسن چل رہا ہے وہ رؤیا عجیبہ ہے نا۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اس کی بات چل رہی ہے یہ، تو انشاءاللہ آج جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا آج سے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور قصہ ہے اور لمبی کہانی ہے، اور بہت کچھ سیکھنے ملے گا انشاءاللہ اس قصے سے، اس اسٹوری سے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اس کے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ویڈیو کا، ہمارے قصص النبیین کا فارمیٹ یہ ہے کہ پہلے ہم اس میں درس پڑھیں گے اور درس کا ترجمہ اور اس کو سمجھیں گے اچھی طرح۔ اس کے بعد جو ہے نا جو لوگ ایڈوانس سمجھنا چاہتے ہیں اسی کے بعد جو ہے نا ہم آگے اس کے اندر اس درس میں ہم جو سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے، اس کو سمجھا دیتے ہیں ہم، تاکہ آپ جو ہے نا اس سے کچھ چیزیں سیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا کچھ سوالات دیتے ہیں تاکہ آپ عربی میں جواب دیں ان کے، اور پھر جو ہے نا اسی طرح ترجمے کی مشق، اردو سے عربی میں ترجمے کی مشق، اسی طرح جو الفاظ جس میں ہم نے ووکیبلری پڑھی ہے، جتنے الفاظ پڑھے ہیں اس کا جو ہے نا اس کو جمع کر کے دکھا دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں۔ تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ بالکل بگنر ہیں تو اگر وہ جو ہے نا صرف شروع کا لیسن بھی سمجھ لیں اور اس کا ترجمہ سمجھ لیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں، اور دوبارہ جو ہے نا اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیا کریں، اسکرین شاٹ سے دیکھ دیکھ کر عربی عبارت کو لکھیں اور بول بول کر لکھیں، اور اس کا جو ہے نا ترجمہ کرتے جائے، عربی لکھتا جائے اپنے نوٹ بک میں اور اس کا ترجمہ کرتا جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو ہے نا اس سے کیا ہوگا، ہمیں عربی لکھنی آئی ہے ایک تو، اسی طرح جو ہے نا اس کے جو جملے ہیں وہ یاد ہو جائیں گے لکھنے کی وجہ سے۔ بار بار جب ہم اس کو بول بول کر لکھیں گے تو وہ عربی کے جملے ہمیں یاد ہو جائیں گے، الفاظ یاد ہو جائیں گے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ رؤیا عجیبہ، رؤیا عجیبہ، یہ دیکھیے گا اس کو کیا پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں عام طور پر رؤیا، یہ جو ہے نا اسم مقصور ہے، یہ کیا ہے، رؤیا، عصا، مستشفیٰ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کو اسم مقصور کہتے ہیں۔ جب بغیر الف لام کے پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے رؤین، کیا پڑھیں گے ہم اس کو، بغیر الف لام کے کیا پڑھیں گے ہم اس کو، رؤین پڑھیں گے، اور الف لام لگائیں گے تو اس کو کیا پڑھا جائے گا، رؤیا، الرؤیا ہے نا۔ اسی طرح عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، عصا، الف لام کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو العصا، الف لام کو ہٹا دیں گے تو عصن۔ مستشفیٰ، المستشفیٰ، مستشفن، تو مستشفن، عصن، رؤین، یہ سب اس سے مقصور ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ایسا ہی ہے۔ تو دیکھیے گا رؤین عجیبتن، رؤین عجیبتن، یہ زبر دکھ رہا ہے، دو زبر، لیکن دو زبر نہیں ہے، مرفوع ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عجیب خواب، اسٹرینج ڈریم، اسٹریم ویژن، عجیب و غریب جو ہے نا، ونڈرفل، اسٹرینج، تو اسٹرینج یا ونڈرفل کے معنی میں تھا عجیب۔ یہ دیکھیے گا کان یوسف، میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ بھی پڑھا کریں جیسے میں پڑھتا ہوں، اور میں ترجمہ کرتا ہوں تو اس کو غور سے سنیے تاکہ جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آئے۔ کان یوسف ولدا صغیرا، کان یوسف ولدا صغیرا، یوسف علیہ السلام ایک ننھے سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ کان یوسف ولدا صغیرا، یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے بچے تھے، ننھے بچے تھے۔ وکان لہ 11، وکان لہ 11 اخا، اور آپ کے 11 بھائی تھے۔ وکان لہ 11 اخا، اور آپ کے 11 بھائی تھے۔ وکان یوسف غلاما جمیلا، وکان یوسف غلاما جمیلا، یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت بچے تھے۔ غلام کا مطلب وہ غلام نہیں، سلیو کے معنی میں، ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں غلام یا غلامی، عربی میں غلام جو ہے نا بچے اور لڑکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کے اندر بہت آیا ہوا ہے، اور اس کی جمع غلمان آتی ہے، آگے چل کے ہم جو ہے نا ورڈز میں بتائیں گے، ہم نئے الفاظ جو سیکھے ہیں ہم بعد میں بتا دیں گے کہ اس کی جمع کیا آتی ہے۔ تو قرآن میں لفظ غلام اور غلمان دونوں لفظ استعمال ہوئے، جمع بھی اور واحد بھی۔ تو وکان یوسف غلاما جمیلا، یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت بچے تھے، ہے نا۔ تو غلام کا مطلب بیٹا یا لڑکا یا بچہ ہے نا، غلام نہیں۔ وکان یوسف غلاما ذکیا، ذکی ہم نے بک 1 میں پڑھا ہوا یہ لفظ، وکان یوسف غلاما ذکیا، اور یوسف علیہ السلام بہت ہی ذہین بچے تھے۔ دیکھیے گا ذہین بچے، غلاما ذکیا، ذکی کا مطلب ہوشیار۔ وکان یوسف غلاما ذکیا، یوسف علیہ السلام ایک ذہین بچے تھے۔
وکان ابوہ یعقوب، اور آپ کے والد صاحب یعقوب، وکان ابوہ یعقوب، اور آپ کے والد صاحب یعقوب کیا تھے؟ یحبہ، ان کو جو ہے نا ان سے محبت کرتے تھے، یحبہ آپ سے محبت کرتے تھے، اکثر من جمیع اخوتہ، اکثر من جمیع اخوتہ، ان کے تمام بھائیوں سے زیادہ، ہے نا، یعنی ان کے بھائیوں کی نسبت جو ہے نا، یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، تو جو 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 بھائی ہو گئے، ہے نا. یہ بعد میں جا کر ان کو بنی اسرائیل کہا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، تو ان کے 12 جو ہے نا بھائی تھے، انہی کے نام سے جو ہے نا 12 قبیلے بنے، بنی اسرائیل کے نام سے یہ مشہور ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِن جَمِيعِ إِخْوَتِهِ، اخن کی جمع اخوتن، یہ بک 1 میں پڑھا ہم نے. تو آپ کے والد صاحب جو یعقوب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے والد صاحب یعقوب، یحبہ آپ سے محبت کرتے تھے، اکثر من جمیع اخوتہ آپ کے تمام بھائیوں سے زیادہ. اکثر اس میں تفضیل کا پیٹرن ہے، یہ ہم نے بک 2 کے اندر پڑھا ہے، اس میں تفضیل اکثر، احسن، افضل، اصغر، اکبر، ہے نا. ہم آگے چل کے جو ہے نا یہ اس پیٹرن کو جو ہے نا سمجھائیں گے. آگے چلتے ہیں. ذات لیلتن، ایک رات. یہ جو ذات لیلتن ہے نا، ذات لیلتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک رات، ایک رات کی بات ہے نا، ایک رات کی بات ہے. اور ہم کہیں گے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے تو کہیں گے ذات مرتن، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذات مرتن. اور کہیں گے کہ ایک دن کی بات ہے تو کہیں گے ذات یومن. تو یاد رکھیے گا اس پیٹرن کو اچھی طرح، اس کا لفظوں کا ترجمہ نہیں کرنا ہے. تو ہم کہیں گے ذات یومن، ذات لیلتن، ذات مرتن، ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے، ایک رات کی بات ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ذات لیلتن، ایک رات کی بات ہے یا ایک رات. رأى يوسف رؤيا عجيبة، رأى يوسف رؤيا عجيبة، یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. رأى یا را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب، اور عجیبہ کا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب. تو یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا خواب تھا وہ؟ رأى 11 كوكبا، رأى 11 كوكبا، آپ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ 11 كوكبا، 11 ستارے دیکھے. 11 کا مطلب 11، اور مؤنث آئے گا 11، 11 تھا، ہے نا. بہرحال وہ گنتی کا فارمولہ اب جو ہے نا ابھی نہیں جاتے اس میں، تو یاد رکھیے گا. رأى 11 كوكبا، آپ نے 11 ستارے دیکھے. ورأى الشمس والقمر، اور آپ نے دیکھا سورج کو اور چاند کو. کیا دیکھا؟ کل یسجد لہ، سارے کے سارے آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کل یعنی ستارے بھی، چاند بھی، سورج بھی، یہ سارے مل کے کیا کر رہے ہیں؟ کل یسجد لہ، سارے کے سارے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سارے کے سامنے آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب خواب تھا یہ. تو تعجب یوسف الصغیر، تعجب یوسف الصغیر کثیرا، ننھے یوسف، صغیر کا مطلب چھوٹے نا. تو تعجب یا تعجب کا مطلب ہوتا ہے تعجب کرنا، باب تفعل. تعجب یوسف الصغیر کثیرا، جو ننھے سے یوسف تھے انہوں نے بڑا جو ہے نا تعجب کیا. تعجب یوسف الصغیر کثیرا یعنی تعجب کثیرا، یوسف علیہ السلام جو کہ بالکل ننھے تھے اس وقت، معصوم تھے، بالکل چھوٹے سے تھے، کم عمر تھے. تو ان کو جو بڑا تعجب ہوا، ان کو یاد رہا خواب. رات میں میں نے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا صبح یاد رہا. ماشاءاللہ بچوں کو یاد نہیں رہتے، ان کو تو یاد رکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یاد کرا دیا گیا خواب. تو انہوں نے ابو جان کو بتایا یہ خواب، حضرت یعقوب کو، اپنے والد صاحب کو. تو تعجب یوسف الصغیر کثیرا، ننھے یوسف جو ہے نا، ننھے یوسف نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیا بات ہے آخر. وما فہم هذه الرؤیا، اور آپ اس خواب کو سمجھ نہیں پائے. فہم یفہم کا مطلب سمجھنا، ما فہم کا مطلب نہیں سمجھے، میں نے نہیں سمجھا، ما فہم تو ہے نا. تو ما فہم وما فہم، اور نہیں سمجھا آپ نے. فہم یفہم سمع اسمو. وما فہم هذه الرؤیا، دیکھیے گا الف لام آ گیا تو الرؤیا، اور الف لام نہیں ہے تو رؤین، الف لام نہیں ہے تو رؤین، ہے نا. اسے مقصور کہتے ہیں اس کو ہم. اچھا، وما فہم هذه الرؤیا، اور آپ اس خواب کو نہیں سمجھ سکے. کہ کیسا نہیں سمجھ سکے کہ کیف یسجدو، کیف یسجدو، کیا کیف یسجدو الکواکب، کیف تسجد الکواکب، کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل وما فہم هذه الرؤیا. اور آپ اس خواب کو نہیں سمجھ سکے. کیا نہیں سمجھ سکے؟ کہ کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر، کہ کیسے سجدہ کر سکتے ہیں
सितारे, कौकब की जमा कवाकिब, और शम्स और कमर हमें पता है ना। अलकवाकिब वशम्स वलकमर लिरजुलिन, यानी कैफ तस्जुदु लिरजुलिन अलकवाकिब वशम्स वलकमर, ये सितारे और चाँद और सूरज एक आदमी को कैसे सजदा कर सकते, तो उनको समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं पा रहे थे वो, है ना। तो ज़हब यूसुफ़ अस्सग़ीरु, ज़हब यूसुफ़ अस्सग़ीरु इला अबीही, तो नन्हे यूसुफ गए, व ज़हब यूसुफ़ अस्सग़ीरु, नन्हे यूसुफ गए, कहाँ गए, इला अबीही, अपने अब्बू जान के पास, अपने अब्बू जान के पास चले गए। कौन अब्बू? याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम। ज़हब यूसुफ़ अस्सग़ीरु इला अबीही याकूबा, नन्हे यूसुफ अपने अब्बू याकूब के पास चले गए। व हका लहू हादिहि रुअयल अजीबता, और आपको बयान किया, हका यहकी ज़रब यज़रिबु, है ना, फ़ेल मुअत्तल है। व हका यहकी का मतलब होता है बयान करना, टू नरेट, है ना, टू नरेट, टू रिलेट। व हका लहू हादिहि, हका यहकी का मतलब होता है कोई भी चीज़ बयान करना, क़स्सा बयान करना, कहानी बयान करना, वाक़या बयान करना, किसी को कोई चीज़ बताना, तो हका यहकी होता है ना। व हका लहू हादिहि रुअयल अजीबता, और आपको उन्होंने ये अजीब व गरीब ख्वाब सुनाया, बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तो अब आगे देखते क्या हुआ। काला, तो किसने कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया। काला के अंदर हुआ की जो ज़मीर है याकूब की तरफ जा रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम जी। काला, काला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला के अंदर जो हुआ की ज़मीर है वो कहाँ जा रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, यूसुफ की लफ्ज़ यूसुफ की तरफ जा रही है। तो काला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबती, अब ये देखिएगा कुरान की आयत है, ये जो ब्रैकेट में है ये क्या है? कुरान की आयत है ये। या अबती, ए अब्बू जान, इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन, मैंने देखा है 11 सितारों को, वश्शम्स वल क़मरा, और सूरज को और चाँद को, क्या देखा मैंने? रअयतुहुम, मैंने उनको देखा है, क्या? ली साजिदीना, कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं, यानी रअयतुहुम साजिदीन ली, क्या देखा मैंने? रअयतुहुम साजिदीन ली, वो मेरे सामने सजदा कर रहे हैं, ठीक है ना। वकान अबूहु याकूब नबियन, वकान अबूहु याकूब नबियन, आपके वालिद साहब याकूब नबी थे। वकान अबूहु याकूब, आपके वालिद याकूब नबी थे। तो नबी थे तो वो समझ गए मसला क्या है। तो क्या हुआ फिर? फरिह याकूब बिहादिहि रुया कसीरन, फरिह याकूब बिहादिहि रुया कसीरन, याकूब अलैहिस्सलाम इस ख्वाब से बहुत खुश हुए, इस ख्वाब को सुनकर बहुत खुश हुए। क्या तर्जुमा करेंगे? फरिह बिहादिहि रुया, यानी इस ख्वाब को सुनकर, है ना, इस ख्वाब को सुनकर। फरिह यफरह का मतलब खुश होना, फरिह यफरह फरहान, आगे चलेंगे तो अल्फाज में सारे बता देंगे हम। फरिह याकूब बिहादिहि रुया कसीरन, याकूब अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को सुनकर बहुत खुश हुए। वक़ाला, और आपने फरमाया, क्या फरमाया? बारकल्लाहु लका या यूसुफ, ऐ यूसुफ मुबारक हो। बारकल्लाहु लका मतलब मुबारक हो, हम उर्दू में कहते हैं ना मुबारक हो, हम अरबी में कहेंगे बारकल्लाहु लका, मुबारक हो। तो याकूब अलैहिस्सलाम क्या फरमाया? वक़ाल बारकल्लाहु लका या यूसुफ, यूसुफ मुबारक हो। फसयकूनु लका शअनुन, तुम्हारा एक अजीम मकाम मर्तबा होगा। शअनुन का मतलब होता है अरबी में मकाम मर्तबा, उर्दू के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर जो है ना हमज़ा के बगैर हम कहते हैं शान व शौकत। उर्दू में क्या कहते हैं हम? शान व शौकत। तो शान और शौकत दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं, शान भी अरबी का लफ्ज़ है और शौकत भी अरबी का लफ्ज़ है। तो शौकत अरबी में ताकत को कहते हैं, और शान का मतलब होता है मकाम, अजीम मकाम, है ना। तो फरमाया कि फसयकूनु लका शअनुन, तुम्हारा एक अजीम मकाम मर्तबा होने वाला है, होगा। हादिहि रुया बिशारतुन बिइल्मिन व नबुव्वतिन, हादिहि रुया, ये जो ख्वाब है, बिशारतुन, ये बशारत है। उर्दू में कहते हैं बशारत, हम उर्दू में क्या कहते हैं? बशारत, लेकिन अरबी में बशारत नहीं कहते, अरबी में कहते हैं बिशारतुन, बा के कसरे के साथ में, बिशारतुन बिइल्मिन, अच्छा बिशारतुन हमेशा बा प्रीपोजिशन के साथ आता है, बशर बिही व बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, है ना, व बशिरहुम बिमग़फ़िरतिन। तो बशरा हमेशा बा के साथ इस्तेमाल होता है। तो हमने इससे पहले भी आप लोगों को बारहा बताया हुआ है कि जब भी कोई फ़ेल इस्तेमाल करे या याद करे तो उसका प्रीपोजिशन लाज़िमन याद कर लिया करें कि ये फ़ेल आया किसी प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है या बगैर प्रीपोजिशन के। तो इस्तेमाल करें, अगर प्रीपोजिशन है तो उसको याद रखें कि ये कौन सा प्रीपोजिशन है। तो बशरा हमेशा ब के साथ इस्तेमाल होता है। तो कहा कि हादिहि रुया बिशारतुन बिइल्मिन,
ونبوۃ، کہ جو خواب ہے یہ بشارت ہے علم کی اور نبوت کی، یعنی یہ اشارہ ہے، اس میں آپ کو خوشخبری دے دی گئی اس خواب کے ذریعے سے کہ آپ کو اللہ رب العالمین دین کا علم عطا فرمائیں گے اور آپ کو نبوت دی جائے گی۔ تو یہ بشارت ہے، بشارت ہے، اردو میں کہتے ہیں بشارت ہے، عربی میں کہتے ہیں بشارت، خوشخبری ہے یہ۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں ہم، اب اسی پیج پر ہمارا ختم ہوگا لیسن اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ إِسْحَاقَ، اللہ رب العالمین نے آپ کے جو دادا جان تھے اسحاق، ان پر بھی انعام فرمایا تھا، یعنی ان کو بھی نبوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دی تھی، ہے نا، آپ کے یعقوب، ہے نا، اسحاق علیہ السلام دادا جان تھے یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے ابو جان کا نام یعقوب تھا جو بڑے نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے ابو جان کا نام اسحاق تھا، اور اسحاق علیہ السلام کے ابو جان کا نام ابراہیم تھا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، بڑا مشہور ہے یہ تو یاد رکھنا چاہیے یہ سلسلہ۔ وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ إِسْحَاقَ، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو ہے نا آپ کے جو دادا جان اسحاق، ان پر بھی انعام فرمایا ہے، ان کو بھی نبوت سے بخشا ہے، نبوت بخشی ہے ان کو بھی۔ وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو دادا ہیں، پردادا ان ابراہیم علیہ السلام، ان پر بھی جو ہے نا انعام فرمایا تھا، ان کو بھی نبی بنایا تھا، عظیم الشان نبی تھے وہ تو ماشاءاللہ، ہے نا۔ پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جن کو حضرت ابراہیم کا نام یاد نہ ہو، ہے نا، قیامت تک یہ باقی رہے گا نام، درود شریف میں آتا ہے ان کا نام۔ اچھا، وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، اور اللہ رب العالمین، دیکھیں یہاں فرمایا کہ انعم، یہاں کیا فرمایا؟ انعم فرمایا، یہاں پر کیا فرمایا؟ انعم، ہے نا۔ اچھا، یہاں پر کیا فرمایا؟ انعم، انعم اللہ علیک، انعم کا مطلب انعام فرمایا۔ اب یہاں پر کہہ رہے کہ وَإِنَّهُ يُنْعِمُ، یہاں مضارع استعمال کرے کہ انعام فرمائے گا، تو انعم ينعم انعام باب افعال، ہے نا، تو انعم اللہ یہاں پر ينعم علیک، وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، اللہ رب العالمین تم پر بھی انعام فرمائے گا، تم کو بھی جو ہے نا انعام نعمت سے نوازے گا، کون سی؟ نبوت کی نعمت۔ وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ رب العالمین انعام فرمائے گا، نعمت عطا فرمائے گا آل یعقوب کو بھی نبوت کی، ہے نا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا، وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا، یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے، بہت بزرگ تھے، بوڑھے تھے وہ تو۔ شیخن کا مطلب ہوتا ہے بزرگ انسان، ہے نا، جب عمر زیادہ ہو جاتے اس کو کہتے ہیں شیخ، ہے نا۔ اور آج کل کی زبان میں شیخ کسی جو مذہبی جو اسکالر ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، قاری صاحب، حافظ صاحب، عالم ہیں بڑے، ان کو بھلے وہ نوجوان ہو، ینگ ہو، تب بھی جو ہے نا ان کو جو ہے نا شیخ لکھتے ہیں لوگ، تو اسکالر کو بھی آج کل جو ہے نا شیخ لکھا جاتا ہے، بھلے وہ جوان ہو۔ لیکن شیخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیخ کا ایک مطلب ہوتا ہے بوڑھا انسان، اور شیخ کا ایک مطلب ہوتا ہے دینی اسکالر، عالم، ہے نا، تو دونوں لفظوں کو یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پر بزرگ کے معنی میں وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا، یعقوب علیہ السلام میں بہت بزرگ تھے، وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، وَكَانَ يَعْرِفُ، اور آپ جانتے تھے، کانا کا پیٹرن ہم اس سے پہلے سمجھا چکے، کانا جب مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ماضی کا معنی دیتا ہے، اور وہ بھی ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس، ہے نا، جاتے تھے، کھاتے تھے، جاتا تھا، کھاتا تھا، سوتا تھا، پیتا تھا، ایسا۔ تو کانا یعرف، وہ جانتے تھے، میں جانتا تھا، کنت اعرف، میں جانتا تھا تو کیا کہیں گے؟ کنت اعرف، تم جانتے تھے، کنت تعرف، ہم جانتے تھے، کننا نعرف، وہ جانتا تھا، کانا یعرف۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے طبائع الناس، لوگوں کا مزاج اور لوگوں کی فطرت۔ طبیعتن کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں طبیعت کہتی ہے کہ نہیں، طبیعت خراب ہونا، طبیعت اچھا ہونا، لیکن عربی میں جو طبیعت ہے وہ یہ طبیعت نہیں ہے جو اردو میں، عربی میں طبیعت کا مطلب ہوتا ہے نیچر، فطرت، مزاج کے معنی میں، ہے نا، یاد رکھیے گا اس کو۔ اور اس کی جمع طبائع، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ طبائع، طبیعتن کی جمع طبائع۔ وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، یا یعقوب علیہ السلام واقف تھے لوگوں کے مزاج سے، لوگوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ، آپ جو ہے نا جانتے تھے، آپ واقف تھے اس بات سے کہ کیف یغلب الشیطان، کہ شیطان جو ہے نا کس طرح جو ہے نا حاوی ہو جاتا ہے انسان پر، کس طرح غلبہ یغلب کون، غالب ہو جانا، ڈومینیٹ ہو جانا۔ کیف یغلب الشیطان، کہ شیطان کس طرح غالب ہو جاتا ہے۔ وکیف یلعب الشیطان بالانسان، اور لعب یلعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا، لعب بہ کا مطلب، لعب با کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اچھی طرح واقف تھے کہ کیف یلعب الشیطان بالانسان، کیف یلعب الشیطان بالانسان، یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح واقف تھے کہ شیطان انسان کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرتا ہے، کیسے انسان کو جو ہے نا پھنساتا ہے وہ۔
ہے نا، مجبور کیسے انسان کو ٹریپ کرتا ہے وہ شیطان. آج کل دنیا میں جو کچھ جرائم ہو رہے ہیں، بے شمار جرائم آپ دنیا میں ہر روز دیکھ رہے ہیں، ہر گھنٹہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی جرم ہو رہا ہے دنیا میں. کوئی کسی کا قتل کر دے رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی بدمعاشی کر رہا ہے، کوئی غنڈائی گردی کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا آپ دنیا میں دیکھیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ شیطان جو ہے نا یہ ٹریپ کر رہا ہے انسان کو. انسان جو ہے نا جب جرم کر لیتا ہے تو پھر جو ہے نا شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. شیطان اس سے دور اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. تب اس کو عقل آتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے جب اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہوتی ہے نا، کھڑا رہتا ہے پولیس کے سامنے اور میڈیا والے کھڑے رہتے ہیں اس کے سامنے مائک لے کر. اور آج کل تو یوٹیوب والوں نے بزنس بنا رکھا ہوا ہے. کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا تو پولیس سے پہلے یوٹیوب والے پہنچ جاتے ہیں، یا پولیس پہنچی اور یوٹیوب والے پہنچ جاتے ہیں اپنا ویڈیو بنانے، ہے نا. تو ان سے پہلے وہی تحقیق کر لیتے. تو بہرحال یہ ایک بڑا یہ بنا ہوا ٹرینڈ. تو بہرحال تو جب ہتھکڑی پہنچتی ہے، لگ جاتی ہے اس کو، اور یوٹیوب والے کھڑے ہوتے ہیں پولیس کے ساتھ میں اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا روتا ہے اور روتی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے نا سمجھ دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرما لے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے جرائم سے، کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے اللہ رب العالمین، تاکہ جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑی نہ آئے کبھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ اللہ نے جو عزت دی، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس عزت کو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی ہماری اس عزت کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے آل اولاد کی بھی حفاظت فرما لے. اچھا، وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِلِسَانِهِ فَقَالَ يَا وَلَدِي، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ولدی، اے میرے بچے، اے میرے بچے، لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك، لا تخبر خبر نہ کرو، بتاؤ مت، لا تخبر اخبار یخبر اخبار باب افعال، باب ریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لا تخبر بهذه الرؤيا، اس خواب کو مت بتاؤ. لا تخبر بهذه الرؤيا، اس خواب کو مت بتاؤ. احدا من اخوتك، کسی بھی اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بھی، اپنے کسی بھی بھائی کو یہ خواب مت بتاؤ. تو دیکھو کیسے کہیں گے عربی میں کہ اپنے کسی بھائی کو اپنا خواب مت، اپنے کسی بھی بھائی کو یہ خواب مت بتاؤ، تو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك. ایسی عربی سیکھی جاتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے، ایسا بھاگ بھاگ کر پڑھنا نہیں پڑتا. آج کل لوگ کیا ہے، صرف یوٹیوب سنتے رہتے ہیں، اور سال دو سال یوٹیوب سے جو ہے نا سنتے رہتے ہیں، اور کچھ عربی نہیں سیکھتے نہ انگلش سیکھتے. تو ویڈیو سننے سے جو ہے نا عربی نہیں آئے گی. رک کر پڑھنا پڑے گا، ٹھہر کر پڑھنا پڑے گا، سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، اس کو لکھنا ہوگا، لکھیں اس کو، یاد کریں اچھی طرح، اس کو استعمال کریں، سوچیں کہ میں اس بات کو کہوں تو میں عربی میں کیسے کہوں، ہے نا. تو جو ہے نا تھوڑا پڑھیے، زیادہ ہضم کیجئے. چلیے، لا تخبر بهذه الرؤيا، اس خواب کو مت بتانا، احدا من اخوتك، اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی بھی بھائی کو یہ خواب نہیں بتانا. فانهم يحسدونك، کیونکہ وہ تم سے جلیں گے. حسد یحسد، حسد یحسد، نصر ینصر، رٹیے گا. حسد یحسد، حسد یحسد، نصر ینصر، باب نصرہ سے رٹیں گے 10 مرتبہ تو آئے گا یہ حسد یحسد. تو فانهم يحسدونك، وہ تم سے حسد کریں گے، وہ تم سے جلیں گے. ويكونون لك عدوا، اور وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. کان یکون کا مطلب ہو جانا ہے نا، یکونون ہو جائیں گے، لکا تمہارے لیے، دشمن یعنی تمہارے دشمن بن جائیں گے. وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوًّا، عدوًا کا مطلب دشمن، اس کی جمع اعداء. تو ہمارا سبق جو ہے نا اس پر ختم ہوا. آگے بڑھتے ہیں ہم. تو انشاءاللہ یہ دیکھیے گا، ہم نے پیٹرن سمجھ لیتے ہیں اس میں. جو لوگ بالکل بگنر ہیں وہ چاہے تو یہیں پہ اسٹاپ کر کے جو ہے نا اسکرین شاٹ لے لے، جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے اپنے نوٹ بک میں اس ٹیکسٹ کو، عربی کے پورے سبق کو لکھیں اور دوبارہ بول کر لکھیں، اس کا ترجمہ کریں. اور جو لوگ ایڈوانس سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. کانا، اس میں ہم نے ایک پیٹرن پڑھا کہ کانا یوسف ولدن صغیرن رأى یوسف رؤیا عجیبتن تعجب یوسف الصغیر کثیرن. تو یہ جو ہے نا صفت موصوف میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں سے میں. یہ دیکھیے گا، ولدن صغیرن، چھوٹا بچہ، ننھا بچہ، تو یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. ولدن جو ہے نا یہ موصوف ہے، اور صغیرن جو ہے نا یہ صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. صفت اور موصوف ایک جیسے رہتے ہیں، ٹوینس رہتے ہیں. بک 2 میں میں نے سمجھایا اس کو، ہے نا. موصوف اور صفت کیا ہوتے ہیں؟ ٹوین ہوتے ہیں. ٹوین ہوتے ہیں مطلب ایک جیسے دکھتے ہیں وہ، ہے نا. اگر دیکھیے گا یہاں پر اس پر الف لام نہیں ہے تو اس پر بھی الف لام نہیں ہے. یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. تو ٹوین ہونے کا مطلب موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. الف لام اگر ہوگا تو دونوں پر ہوگا، الف لام نہیں ہوگا تو دونوں پر نہیں ہوگا. مذکر ہوں گے تو دونوں مذکر ہوں گے، مؤنث ہوں گے تو دونوں مؤنث ہوں گے، واحد ہوں گے تو دونوں واحد ہوں گے، جمع ہوں گے تو دونوں جمع ہوں گے، ہے نا. معرفہ نکرہ ہر چیز میں جو ہے نا ایک جیسے ہوں گے وہ. جیسے 2 ٹوین بھائی جو ہے نا ایک جیسے دکھتے ہیں، ایک جیسے جوتے پہنتے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایک جیسا جو ہے نا سارا کچھ کہتے ہیں. بہنیں بھی ایک جیسی جو ہے نا چوٹیاں بناتی ہیں، ایک جیسے جو ہے نا وہ فراک پہنتی ہیں. جج نہیں کر پاتا ہے. تو موصوف اور صفت جو ہے نا ٹوین ہے. یہ جو ہے نا یہ ٹوین بچے ہیں یہ. تو دیکھیے گا
دیکھیے گا رؤین عجیبتن، اب رؤین جو ہے نا مؤنث ہے تو عجیبتن اس کی صفت مؤنث آئی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. آگے جو ہے نا میں نے آپ نے 7 جملے میں نے آپ کو سکھائے ہیں، دیکھیے گا موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے نا موصوف اور صفت میں غلطی کرتے ہیں. تو جب موصوف اور صفت کا جملہ ہو تو لازماً موصوف اور صفت کو ایک جیسا رکھنا چاہیے ہمیشہ. یہ دیکھیے گا ہم کہیں اگر کہ میرے پاس خوبصورت گاڑی تو ہم کیسے کہیں گے؟ عندی سیارۃ جمیلۃ. کیا کہیں گے ہم؟ عندی سیارۃ جمیلۃ. اب یہ دیکھیے گا ہم نے صفت کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ لیجئے گا موصوف اور صفت کس کو کہتے ہیں. موصوف کہتے، صفت کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ہم جو اس کے بارے میں ڈسکرپشن دے رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کا اچھا ہونا، برا ہونا، خوبصورت ہونا، بصورت ہونا، سستا ہونا، مہنگا ہونا، ہے نا. تو جو بھی ہم اس کے بارے میں اچھی بری بات بیان کر رہے ہیں وہ صفت، اور جس چیز کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف ہے نا. تو یہ دیکھیے گا سیارۃ موصوف کہیں گے ہم یہاں پر. اس جملے میں کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے گا عندی سیارۃ جمیلۃ، تو سیارۃ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے جمیلۃ، ہے نا، جمیلۃ. تو موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. تو یہاں پر مؤنث ہے، لفظ سیارۃ مؤنث ہے، لہذا ہم نے جمیلۃ کہا ہے نا. مؤنث ہے چونکہ لفظ سیارہ، تو اس کو بھی مؤنث لایا ہم نے، ہے نا. اور یہ مرفوع تو یہ بھی مرفوع ہے. یہ دیکھیے گا دوسرا جملہ دیکھیے گا ھذا البیت الکبیر لعمی، یہ جو بڑا گھر ہے وہ میرے چچا کا ہے. یہ بڑا گھر میرے چچا کا ہے. ھذا البیت الکبیر لعمی، یہ بڑا گھر. ابھی دیکھیے گا گھر کے بارے میں ہم کوئی بیان کر رہے ہیں، کوئی ڈسکرپشن دے رہے ہیں، گھر کی کوئی صفت بیان کر رہے ہیں ہم کہ ھذا البیت الکبیر، یہ بڑا گھر. یہ بڑا گھر کیا؟ لعمی، میرے چچا کا ہے. یہ بڑا گھر جو ہے نا یہ میرے چچا کا ہے. تو جی کہ البیت کو جو ہے نا ہم نے چونکہ معرفہ استعمال کیا، الف لام کے ساتھ استعمال کیا ہے، لہذا اس کی جو صفت لا رہے ہیں وہ بھی الف لام کے ساتھ لائیں گے. البیت کبیر نہیں کہیں گے، وہ تو مبتدا خبر بن جائے گا، گھر بڑا ہے ہو جائے گا. البیت کبیر کہیں گے تو گھر بڑا ہے. البیت الکبیر کا مطلب بڑا گھر ہے نا. تو ھذا البیت الکبیر، یہ بڑا گھر ہے نا. تو دیکھو دیکھیں الف لام دونوں پر ہے. یہ دیکھیے گا. اور تیسرا جملہ المدرس الجدید احسن من المدرس القدیم. المدرس الجدید، نیا ٹیچر، احسن من المدرس القدیم، پرانے ٹیچر سے بہتر ہے. تو یہ دیکھیے گا المدرس الجدید، نیا ٹیچر. تو دیکھیے گا الجدید جو ہے نا یہ صفت ہے کس کی؟ المدرس کی. تو چونکہ مدرس موصوف ہے اور الجدید صفت ہے، تو لہذا چونکہ یہ موصوف اور صفت ہے لہذا دونوں ایک جیسے رہیں گے. تو الف لام اگر ہم نے المدرس اگر موصوف پر جو لگایا صفت پر بھی وہی لگائیں گے، یاد رکھیے گا. موصوف پر اگر الف لام آ رہا ہے تو صفت پر بھی الف لام لگا دیں گے. موصوف پر الف لام نہیں آ رہا ہے جملے میں تو صفت پر بھی الف لام نہیں لگائیں گے ہم. موصوف اگر واحد ہے تو صفت کو بھی واحد لائیں گے. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت کو بھی مذکر لائیں گے. مؤنث ہے تو مؤنث لائیں گے. ٹوئن ہے. اچھا، احسن من المدرس القدیم، یہاں پر بھی دیکھیے گا المدرس موصوف ہے اور القدیم اس کی صفت ہے، تو موصوف اور صفت ایک جیسے الف لام کے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا. اور دیکھتے ہیں نمبر 4، ممبئی مدینۃ شہیرۃ فی الہند. ممبئی جو ہے نا انڈیا میں ایک بڑا مشہور شہر ہے، انڈیا کا ایک بڑا مشہور شہر ہے ممبئی. مدینۃ شہیرۃ، ایک بڑا مشہور شہر ہے، فی الہند، انڈیا میں. تو یہ دیکھیے کہ مدینۃ جو ہے نا ہم اس کے بارے میں کوئی بیان کر رہے ہیں. ممبئی مدینۃ، ممبئی ایک شہر ہے. کیسا شہر ہے اس کے بارے میں ہم صفت بیان کر رہے ہیں کہ شہیرۃ، ایک مشہور شہر ہے. تو ممبئی کی مدینۃ جو لفظ ہے یہ موصوف ہو گیا اور شہیرۃ اس کی صفت آ گئی. تو چونکہ مدینۃ جو لفظ مؤنث ہے تو لہذا شہیرۃ کو ہم مؤنث لا رہے ہیں یہاں پر، ہے نا. اور چونکہ اس پر الف لام نہیں ہے نا، چونکہ خبر ہے الف لام نہیں ہے لہذا اس کی صفت پر بھی الف لام نہیں لگائیں گے، ہے نا. تو مدینۃ شہیرۃ مشہور شہر. اور نمبر 5 کا جملہ دیکھتے ہیں، الکلب المریض جالس بالباب. الکلب المریض جالس بالباب، بیمار کتا. بیمار کتا، یہ دیکھیے کہ صفت اور موصوف ہے جملہ، ہے نا. تو جالس بالباب، دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. الباب نہیں کہیں گے بلکہ بالبابی. الکلب المریض جالس بالباب، بیمار کتا دروازے پر بیٹھا ہے. تو دیکھیے گا الکلب موصوف ہے کہ نہیں، تو اس کی صفت لائے گی المریض، کیسا کتا؟ بیمار کتا. تو یہ موصوف کہیں گے ہم اس کو، الکلب کو موصوف کہیں گے اور المریض کو صفت کہیں گے ہم. تو چونکہ اب یہ دیکھیے گا موصوف جیسا ہے صفت کو بھی ویسے لا رہے ہیں ہم. الموصوف پر الف لام ہے تو مبتدا ہونے کی وجہ سے، تو صفت پر بھی اس کی جو صفت ہے اس پر بھی الف لام لا رہے ہیں ہم. تو یاد رکھیے گا. نمبر 6 کا جملہ دیکھتے ہیں، الکرسی المکسور تحت السلم. ٹوٹی ہوئی جو کرسی ہے وہ سیڑھی کے نیچے ہے. ٹوٹی ہوئی کرسی سیڑھی کے نیچے ہے. تو دیکھیے گا الکرسیوں پر الف لام لا رہے ہیں ہم، تو یہ موصوف ہے اور المکسور اس کی صفت ہے. کیسی کرسی؟ ٹوٹی ہوئی کرسی. تو الکرسی موصوف اور المکسور اس کی صفت. تو الکرسی چونکہ مبتدا ہونے کی وجہ سے
چونکہ مبتدا ہے لہذا اس پر الف لام ہے، تو الف لام ہے تو اس کی صفت پر بھی الف لام لائیں گے ہم، تو کہیں گے المکسور الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی، کہاں ہے وہ؟ تحت السلم، سیڑھی کے نیچے۔ نمبر 7 کا جملہ دیکھتے ہیں، آخری جملہ یہ اعطنی ماء باردا، مجھے ٹھنڈا پانی دو، اعطنی یا مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ تو اسقنی ہوگا وہاں پر، مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ تو کیا کہیں گے؟ اسقنی، اسقنی ماء باردا یا اعطنی ماء باردا، مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ تو اب دیکھیے گا ماء جو ہے نا صفت ہے، موصوف ہے، اعطنی ماء باردن کے اندر باردن جو ہے نا یہ صفت ہے ٹھنڈا، کس کی صفت ہے؟ یہ ماء کی صفت ہے، یہ ماء کی صفت ہے باردن، کیسا پانی؟ ٹھنڈا پانی۔ تو چونکہ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب بھی ہے، اور جو ہے نا الف لام نہیں ہے یہاں پر، ہے نا، الف لام لگا بھی سکتے ہیں یہاں پر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں لگاتے عام طور پر اس پیٹرن میں، اس اسٹرکچر کے اندر۔ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا الف لام کہاں لگانا چاہیے اور کہاں نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں الف لام کہاں نہیں لگانا چاہیے، پھر اور ایک ویڈیو ڈالوں گا انشاءاللہ کہاں نہیں لگانا چاہیے الف لام۔ تو بہرحال اعطنی ماء باردن، مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ تو دیکھیں ماء جو ہے نا یہ بغیر الف لام کے، تو باردن جو اس کی صفت ہے وہ بھی بغیر الف لام کے، اور یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے۔ تو یہ جو ہے نا موصوف اور صفت کا پیٹرن میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، ایک پیٹرن ہمارا کہ اسم التفضیل کا، یہ بک 2 کے اندر میں نے اسم التفضیل سمجھا دیا ہے آپ کو آلریڈی۔ تو یہ دیکھیے گا ایک جملہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِن جَمِيعِ إِخْوَتِهِ، کہ ان کے والد جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب جو ہے نا يُحِبُّهُ، یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، کیسے؟ أَكْثَرَ مِن جَمِيعِ إِخْوَتِهِ، ان کے تمام بھائیوں سے زیادہ۔ تو اکثر جو لفظ ہے نا یہاں پر، اکثر جو لفظ ہے یہاں پر، یہ جو ہے نا اکثرہ، یہ جو ہے نا اسم تفضیل ہے، یہ اکثرہ کیا ہے؟ یہ اسم التفضیل کہتے ہیں۔ بک 2 کے اندر میں نے یہ پیٹرن پڑھا چکا ہوں میں، یہ پیٹرن۔ اور اکثرہ جو ہے نا، جب اکثرہ جو ہے نا یہ سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو، انگلش کے اندر جو کمپیریٹیو ہے اور سپرلیٹیو ہے، ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اسم التفضیل کا جو پیٹرن ہے نا۔ تو اگر کمپیریٹیو کے طور پر استعمال کریں گے، موازنہ کریں گے، دو چیزوں میں کمپیریزن کریں گے، تو وہاں پر من کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اور اگر آپ کمپیئر نہیں کر رہے ہیں، سپرلیٹیو استعمال کر رہے ہیں سب سے زیادہ، تو وہاں پر من نہیں استعمال کریں گے۔ تو یہ دیکھیے گا کمپیریٹیو کا پیٹرن کہ اکثر من جمیع اخوتی، ان تمام ان کے بھائیوں کی نسبت سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، ہے نا، اس کو اسم التفضیل کہتے ہیں ہم۔ تو اس کے میں نے جملے سمجھا دیے آپ کو، 7 جملے دیکھیے گا۔ اللبن احسن من الشائی، دودھ بہتر ہے چائے سے۔ تو دیکھیے گا احسن من ہے نا، احسن من، احسن یہاں پر اسم التفضیل ہے، احسن کیا ہے یہاں پر؟ اسم التفضیل ہے، اور من کے ساتھ آیا ہوا ہے کیونکہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں چائے اور دودھ کو، چائے اور دودھ میں کمپیریزن ہو رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا من کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللبن احسن، دودھ بہتر ہے کس سے؟ اب یہاں پر احسنوں کے بعد اسم التفضیل کے بعد من لگانا ضروری ہے، کیونکہ کمپیریزن ہو رہا ہے، یہاں کمپیئر کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو کس سے بہتر ہے؟ چائے سے، من الشائی، ہے نا۔ تو احسن، اب یہ دیکھیے گا یہ مذکر ہے یہ سب، اب مؤنث کے اندر بھی یہی پیٹرن استعمال ہوگا، احسن، افعل، افضل، احسن، اکبر، اصغر، یہی افعل کا ہی پیٹرن استعمال ہوگا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، لفظ چاہے مذکر ہو چاہے لفظ مؤنث ہو، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، سب میں یہی پیٹرن استعمال ہوگا، افعل، احسن، اصغر، اکبر، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیۃ، اللغۃ العربیۃ عربی زبان، اسہل من اللغۃ الفرنسیہ فرنچ لینگویج سے آسان ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے گا ہم کمپیئر کر رہے ہیں عربی زبان اللغۃ العربیہ کا کمپیریزن کر رہے ہیں فرنچ لینگویج سے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان اسہل من، آسان ہے بنسبت فرنچ لینگویج کے، عربی زبان آسان ہے بنسبت فرنچ لینگویج کے، یعنی فرانسیسی زبان کے مقابلے میں آسان ہے۔ تو اسہل من، تو یہ پیٹرن استعمال ہوگا، ہے نا، اسہل، ہے نا، سہل کا اسم تفضیل اسہل۔ یہ دیکھیے گا اور ایک جملہ محمد احسن طالب، اب یہاں پر جو ہے نا ہم جو ہے نا میں نے بتایا نا کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو، اب یہاں پر جو ہے نا 3 اور 4 کے اندر ہم سپرلیٹیو ڈگری استعمال کریں گے۔ تو اگر آپ کو دو چیزوں میں کمپیئر نہیں کرنا ہے بلکہ سپرلیٹیو استعمال کرنا ہے کہ سب سے زیادہ، سب سے اچھا، سب سے جو ہے نا سب سے بہتر، سب سے چھوٹا، سب سے بڑا، تو یہ پیٹرن استعمال کریں گے ایسا ہی، لیکن من نہیں استعمال کریں گے۔ کیسے استعمال کریں گے اس کو؟ ہم کہیں گے کہ محمد احسن طالب فی الفصل،
ہم کہیں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد کلاس کے اندر سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہے، تو یہاں کمپیئر نہیں کر رہے بلکہ سپرلیٹیو ہے کہ سب سے بہترین، تو یہاں پر احسن تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا مضاف الیہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور اس کو مجرور استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا یہ ہو گیا مضاف، یہ ہو گیا مضاف، اور یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ اس کا مطلب جو ہے نا جب اسم التفضیل کو جو ہے نا سپرلیٹیو کے طور پر استعمال کریں گے تو وہ جو ہے نا اس کے بعد والا جو لفظ استعمال ہوگا وہ مضاف الیہ ہو جائے گا اور وہ جو ہے نا مجرور پڑا جائے گا۔ احسن طالب، سب سے اچھا، ترجمہ تو ایسے ہی کریں گے کہ سب سے اچھا اسٹوڈنٹ، ہے نا۔ اچھا دوسرا جملہ دیکھیے گا مؤنث کی شکل میں، آمنۃ اصغر طالبۃ فی المدرسۃ، آمنۃ اصغر طالبۃ فی المدرسۃ، آمنہ جو ہے نا سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے، سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھو نا ہم سپرلیٹیو ڈگری استعمال کر رہے ہیں کہ اصغر طالبۃ سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے، تو دیکھیے گا اصغر اور احسن اور اسہل اور احسن سب ایک ہی پیٹرن ہے، لیکن یہاں سپرلیٹیو میں جو ہے نا من استعمال نہیں کیا جائے گا اور بلکہ اس کے بعد جو لفظ ہے اس کو مجرور پڑھیں گے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم یہاں کہیں گے اصغر طالبۃ، اصغر طالبۃ، اصغر طالبۃ فی المدرسۃ۔ اچھا جمع کی شکل میں بھی یہی پیٹرن استعمال کریں گے احسن اکثر والا، تو ہم کہیں گے الناس یحبون الابناء اکثر من البنات، الناس یحبون الابناء اکثر من البنات، جو ہے نا لوگ محبت کرتے ہیں لڑکوں سے لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ، لوگ کیا کرتے ہیں لڑکوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں، تو یہاں پر موازنہ کر رہے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں میں، تو کہہ رہے ہیں کہ محبت میں، تو محبت کرتے ہیں اکثر من، دیکھیے گا یہاں پر جو ہے نا تو جمع کے اندر چاہے جمع ہو چاہے واحد ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو پیٹرن یہی استعمال ہوگا، تو الناس یحبون الابناء اکثر من البنات، لوگ بچوں سے محبت کرتے ہیں بچوں کے مقابلے میں زیادہ، ہے نا، یعنی لوگ جو ہے نا بچوں سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب، تو اس کو عربی میں ایسا ہی اسم تفضیل کا پیٹرن استعمال کریں گے۔ اچھا اسم تفضیل کا پیٹرن سمجھنے سے تو ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بچوں سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں سے محبت کرتے ہیں، عام طور پر ایسی ہوتا ہے، لیکن میری 2 بیٹیاں الحمدللہ اور میں ان کو جو ہے نا ویسی محبت کرتا ہوں جیسے لوگ بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، اور میں ان کو اپنے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہی سمجھتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے گا چھٹا جملہ ہے کہ ہاشم طویل وحامد اطول منہ، ہاشم لمبا ہے، ہاشم لمبا ہے، وحامد اطول منہ، اور حامد اس سے بھی زیادہ لمبا ہے، تو دیکھیے گا یہاں پر بھی جو ہے نا وہی پیٹرن استعمال ہوا من کے ساتھ میں لیکن ضمیر کے ساتھ میں۔ اچھا آخری جملہ دیکھ لیتے ہیں، آمنۃ صغیرۃ وزینب اصغر منہا، آمنہ جو ہے نا چھوٹی ہے، آمنۃ صغیرۃ، آمنہ چھوٹی ہے، وزینب اصغر منہا، اور زینب اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، اور زینب اصغر منہا، زینب اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، تو اسم تفضیل کا پیٹرن جو ہے نا میں اس میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اسم تفضیل کا پیٹرن سمجھانا چاہ رہا تھا، تو الحمدللہ یہ بک 2 میں میں نے سمجھایا ہوا تفصیل سے، تو بک 2 دیکھیے گا، اس میں اسم تفضیل کا پورا لیسن سمجھایا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سمجھایا ہے انشاءاللہ۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جو ہے نا پریکٹیکلی جو ہے نا گرامر کو اپلائی کروں قصص النبیین میں، اور موٹے موٹے جو ہے پیٹرن ہے آپ کو سمجھا دوں میں۔ چلیے گا ہم ایک تمرین ہے آپ کے لیے چھوٹی سی، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، اور یہ جو تمرین ہے جو کہ ہمارا فارمیٹ ہے، تو سوالات کے جوابات عربی میں دینے ہیں آپ کو، سوال سنیے اور ان کا عربی میں جواب دیجیے گا، اور میں نے ڈسکرپشن میں جو ہے نا ڈسکرپشن باکس کے اندر ان کے آنسر ڈال دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے صحیح آنسر لکھا ہے کہ نہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ کم اخن کان لیوسف علیہ السلام، کم اخن، تو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، تو ہم عربی میں کیسے کہیں گے اس کو جواب دیجیے گا۔ نمبر 2 کا سوال ہے آپ سے کہ ماذا رأى یوسف علیہ السلام ذات لیلۃ، یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا ایک رات، تو یوسف علیہ السلام نے ایک رات کیا دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا، تو عربی میں جواب دیجیے گا کہ ایک رات یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ لمن حکا یوسف علیہ السلام رؤیاہ، لمن حکا یوسف علیہ السلام رؤیاہ، یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب کس کو بتایا، تو کس کو بتایا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب جو ہے نا اپنے والد صاحب کو بتایا تھا، تو اس کا جواب دیجیے گا عربی میں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے ہمارا کہ ماذا قال یعقوب علیہ السلام لابنہ یوسف حینما سمع الرؤیا، سوال یہ ہے کہ ماذا قال یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا لابنہ یوسف، اپنے بیٹے یوسف کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کیا کہا تھا، حینما سمع الرؤیا یا لما سمع الرؤیا، جب آپ نے جو ہے نا خواب کو سنا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، تو جواب دیجیے گا
کیا فرمایا تھا کہ یہ خواب جو ہے نا اپنے کسی بھائی کو مت بتانا، ایسے کہا تھا. تو آپ عربی میں اس کا جواب دیجیے گا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو یہ خواب نہیں بتانا. تو عربی بنائیے گا اس کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اس بات کو عربی میں کیسے کہیں گے. اب یہ دیکھیے گا تمرین رقم اثنین، دوسرے رقم جو ہے دوسری تمرین ہماری کہ ترجمہ الجمل الآتیہ، نیچے جو جملے ہیں ان کی عربی بنائیے. تو یہ بھی جو ہے نا ایکسرسائز بہت مفید ہے، اور اس کا آنسر میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوا ہے. پہلے جو ہے نا آپ کا اسکرین شاٹ لے کر جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجیے گا سارے جملے، اور نیچے اس کی عربی لکھیے، ان کا ترجمہ کیجیے گا، اور جو ہے نا پھر ڈسکرپشن میں چیک کیجیے گا آپ نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں. تو دیکھیے کہ پہلا جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، تو اس کو عربی میں لکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. دوسرے جملے کا ترجمہ یہ ہے، دوسرا جملہ یہ ہے، اس کا ترجمہ کیجیے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات عجیب خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات عجیب خواب دیکھا. تو اس کی عربی بنائیے. تیسرا جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کو بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کو بتایا. تو اس کی عربی بنائیے. اس کے بعد چوتھا جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا. عربی بنائیے. پانچواں جملہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سمجھ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سمجھ گئے. عربی بنائیے. نمبر 6 کا جملہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کو یہ خواب مت بتانا. کیا جملہ ہے ہمارا؟ دوبارہ سنیے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھیے گا کیا جملہ ہے ہمارا آخری جملہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھی بھائی کو یہ خواب مت بتانا. تو اس کی عربی بنائیے. تو ہمارا جو ہے نا اب یہ دیکھیے گا ووکیبلری ہے، اور اسی پر جو ہے نا ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. میں نے دونوں جو تمرین ہے ان کا آنسر جو ہے نا ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوا، اس میں چیک کیجیے گا، اور دونوں کے اسکرین شاٹ لیجیے گا، اور جو ہے نا تمرین کو برابر کیجیے تاکہ آپ کی عربی امپروو ہو. اس کے اندر جو الفاظ پڑھے ہیں یہ دیکھیے گا موٹے موٹے جلدی سے سرسری طور پر 2-4 منٹ میں. ایک لفظ پڑھا ہم نے رؤیا کا مطلب خواب، اس کی جمع رؤن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رؤن. اور اسی لفظ کو الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تو الرؤیا، بغیر الف لام کے پڑھیں گے تو رؤین ہے نا، اور الف لام کے ساتھ پڑھیں گے الرؤا، بغیر الف لام کے پڑھیں گے جمع رؤن. تو رؤیا کی جمع رؤن یا الرؤیا الرؤا. ایک لفظ پڑھا ہم نے غلامن، ہم نے بتایا آلریڈی، غلامن کا مطلب بچہ، اس کی جماعت غلمان. قرآن میں یہ لفظ آئے ہوئے دونوں بھی. ایک لفظ پڑھا ہم نے ذات لیلتن، ذات لیلتن کا مطلب ایک رات. اور اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ ذات یومن تو ہم کہیں گے ذات یومن کا مطلب ایک دن. اور کہیں گے کہ ایک مرتبہ تو ہم کہیں گے ذات مرتن، ونس اپون اے ٹائم، ذات مرتن. ایک لفظ پڑھا ہم نے کوكبن، ستارے کے معنی میں، اس کی جمع آتی کواکب. ایک لفظ پڑھا ہم نے تعجب یتعجب، تفعل یتفعل، تفعل باب تفعل سے تعجب، مصدر آتا ہے تعجب کرنا. تعجب یتعجب، تعجب ماضی، یتعجب مضارع، مصدر اس کا تعجب، اور باب تفعل ہے، یہ باب تفعل سے ہے یہ. ایک لفظ پڑھا ہم نے فہم یفہم، سمجھنے کے معنی میں، فہم ماضی، یفہم مضارع، اور مصدر آتا ہے فہم. مصدر کیا آتا ہے اس کا؟ فہم. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جو وربس ہیں ان کا ماضی بھی یاد رکھیے، مضارع بھی یاد رکھیے گا، مصدر بھی یاد رکھیے گا، اور اگر جو ہے نا اسم ہے تو اس کا واحد جمع یاد رکھیے گا. اچھا، یہ سمع اسموں سے آتا ہے، فہم یفہم سمع اسموں. ایک لفظ پڑھا ہم نے حکا یحکی، حکا مضارع، حکا ماضی، یحکی مضارع، باب فعل معتل ہے نا. اور اس کا مصدر آتا ہے حکایتن، مصدر کیا آتا ہے؟ حکا یحکی حکایتن. اور جو ہے نا کون سا باب ہے؟ ضرب یضرب، حکا یحکی ضرب یضرب. ایک لفظ پڑھا ہم نے فرح یفرح، سمع اسموں سے. فرح یفرح کا مطلب خوش ہونا، حکا یحکی کا مطلب کوئی چیز بیان کرنا، ٹھیک ہے نا. فرح یفرح اس کا مصدر آتا ہے فرحن، فرحن باب سمع اسموں سے، سمع یسمع، فرح یفرح. ایک لفظ پڑھا ہم نے شأن، اس کی جمع آتی شؤون. شأن کا مطلب عظیم مقام و مرتبہ، ٹھیک ہے نا. کل یوم هو فی شأن، سورۃ الرحمن کے اندر ہے یہ لفظ، کل یوم هو فی شأن. ہر روز اللہ کی ایک عظیم جو ہے نا شان ہوتی ہے، ہر روز جو ہے نا اس کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو عظیم جو ہے نا مقام و رتبے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ پڑھا ہے نا بشارتن، اردو میں استعمال ہوتا ہے بشارت، لیکن یہ لفظ بشارتن اس کی جمع آتی بشاراتن یا بشائر، بشائر یا بشارت دونوں جمع آتی اس کی. ایک لفظ پڑھا ہم نے نبوت، نبوت کا مطلب ہوتا ہے نبوت، پرافٹ ہوڈ ہے نا. اس کی جمع آتی ہے نبواتن.
ایک لفظ پڑھا ہم نے اس میں انعم ینعم، باب افعال سے، انعم ماضی، ینعم مضارع، مصدر آتا ہے انعام، اردو میں استعمال کرتے ہیں انعام، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ تو انعم ینعم انعام، انعم ینعم ماضی مضارع، مصدر انعام، باب افعال، باب کون سا ہے؟ افعال۔ ایک لفظ پڑھا ہم نے طبائع، طبائع، طبائع کس کا مطلب ہے؟ نیچر اور فطرت کے معنی میں، مزاج کے معنی میں، اس کے جمع، یہ جو ہے نا جمع ہے، اس کا مفرد آتا ہے طبیعتن، اس کا مفرد یعنی واحد آتا ہے طبیعتن، طبیعتن کا مطلب نیچر، مزاج، فطرت۔ چلیے اس کے بعد جو ہے نا ایک لفظ پڑھا ہم نے غلب یغلب، غلب یغلب کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا، ضرب یضرب ہے نا، اس کا مطلب آتا ہے غلبتن، غلبتن، باب ضرب یضرب ہے، یا غلب یغلب ضرب یضرب، مصدر غلبتن۔ آخری لفظ ہے ہمارا عدون، عدون کا مطلب ہوتا ہے دشمن، قرآن کے اندر ہے نا، قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے عدون ہے نا، تو عدون اس کی جمع آتی ہے اعداء، جمع کیا آتی ہے؟ عدون کی، اعداؤن۔ تو ہم جو ہے نا ہمارا لیسن یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر جو ہے نا نئے ویڈیو کے ساتھ، قصص النبیین کے نئے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔